حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ان 5 کلمات میں سے ایک کو کہتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس پر موت کی سختی نہیں ہوگی۔ جب بندہ دوسری بار کہتا ہے تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس پر قبر کا عذاب غالب نہیں ہوگا، پل صراط پر ثابت قدم ہو کر چلے گا۔ جب بندہ تیسری بار کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس پر میزان عمل آسان ہوگا۔ اور جب بندہ چوتھی مرتبہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد ربانی فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا تو میں اس کی اور اس کے والدین کی بخشش فرما دیتا ہوں، اگر ان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ جب بندہ 5ویں مرتبہ کہتا ہے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وہ کلام یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میں اور فاطمہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، میں دال صاف کر رہا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو الحسن، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میری بات غور سے سنو، میں حکم خدا کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ آپ نے فرمایا جو مرد اپنی بیوی کے گھریلو کاموں میں مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے جسم کے ہر بال کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے کہ جس میں دن کے روزے اور رات کی نماز میں مشغول ہو۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب مرنے والے آدمی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو اسے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ اگر موت کے وقت کسی آدمی کا خاتمہ اس کلمہ پر ہو تو یہ کلمہ اس کے لیے جنت میں جانے کا زاد راہ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنے مرنے والوں کے پاس جایا کرو اور ان کو نصیحت کرو، کیونکہ وہ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آتا، اور ان کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرنے والے آدمی کے پاس ملک الموت آیا اور اس نے اس کے دل میں غور سے دیکھا، لیکن ملک الموت کو اس کے دل میں کوئی چیز نظر نہ آئی۔ پھر ملک الموت نے اس کے جبڑوں کو کھولا تو اس کی زبان کا کنارہ تالو کے ساتھ لگا ہوا پایا اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، چنانچہ اس آدمی کی اس کلمہ اخلاص کے سبب مغفرت ہو گئی۔ کلمہ کی تلقین کرنے والے آدمی کو چاہیے کہ تلقین کرنے میں سختی اور زیادہ اصرار نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات مریض کی زبان نہیں بول سکتی اور اس کے لیے زبان سے لفظ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تلقین کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے اور کلمہ طیبہ سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور اس صورت میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہی بات اس کے سوء خاتمہ کا سبب نہ بن جائے۔ اس کلمہ کا معنی یہ ہے کہ آدمی کو اس حال میں موت آئے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ ہو۔ جب اس واحد حق ذات کے سوا اس کا کوئی مطلوب باقی نہیں رہے گا تو اس کا موت کے ذریعے اپنے محبوب کی طرف آنا اس کے حق میں انتہائی درجہ کی نعمت ہوگا۔ اور اگر انسان کا دل دنیا کے مال و متاع میں مشغول، دنیا کی نعمتوں کی طرف متوجہ اور دنیا کی لذتوں پر افسوس کر رہا ہو اور زبان کی نوک پر کلمہ جاری ہو لیکن اس کا دل اس کی تصدیق نہ کر رہا ہو تو ایسے آدمی کا معاملہ مشیت الہی کے خطرہ میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ محض زبان کی حرکت بہت کم فائدہ دیتی ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ قبولیت کے ذریعے فضل و کرم فرما دے۔ موت کے سبب موت کے ذریعے انسان پر وہ کچھ منکشف ہو جاتا ہے جو زندگی میں اس پر منکشف نہیں تھا، جس طرح جاگنے والے انسان پر وہ کچھ منکشف ہو جاتا ہے جو نیند کی حالت میں منکشف نہیں ہوتا۔ سب لوگ سوئے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ موت کے ذریعے انسان پر جو چیز منکشف ہوتی ہے وہ اسے نفع اور ضرور پہنچانے والی اس کی نیکیاں اور گناہ ہیں، اور یہ سب کچھ اس کے دل کے پردوں میں لپٹی ہوئی کتاب میں لکھا ہوتا ہے جن پر مطلع ہونے سے دنیا کے شواغل اسے روکے ہوئے تھے، لیکن جب دنیاوی مشاغل منقطع ہو گئے تو اس کے تمام اعمال اس پر منکشف ہو گئے۔ پھر وہ جس گناہ کو بھی دیکھتا ہے اسے اس پر اس قدر افسوس ہوتا ہے کہ اس افسوس اور حسرت سے چھٹکارا پانے کے لیے آگ میں گھسنے کو بھی ترجیح دینے لگتا ہے، اور اس وقت اسے کہا جاتا ہے تم خود ہی کافی ہو۔ آج اپنی باز پرست کرنے کے لیے یہ سب کچھ روح کے بدن سے جدا ہونے کے ساتھ ہی دفن ہونے سے پہلے انسان پر منکشف ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں دنیا کی جدائی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، یعنی جس دنیا سے صرف زاد رہا اور با قدر ضرورت لینے
کی بجائے اسی پر مطمئن ہو گیا تھا۔ اس سے جدائی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، کیونکہ جو آدمی صرف منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے زیادہ راہ لیتا ہے، جب وہ مقصد تک پہنچ جائے تو اسے باقی ماندہ زیادہ راہ سے جدا ہونے پر خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی منزل اور مراد فی نفسہ زیادہ راہ نہیں تھا۔ یہ اس آدمی کا حال ہے جو دنیا سے صرف باقدر ضرورت لیتا ہے اور اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ اس کی ضرورت ہی ختم ہو جائے تاکہ وہ دنیا سے مستغنی ہو جائے، کیونکہ اب اسے اپنی خواہش و چاہت مل گئی ہے اور وہ زیادہ راہ سے مستغنی ہو چکا ہے۔ غرضی کا عذاب اور تکالیف کی یہ عظیم اور بڑی اقسام دفن ہونے سے پہلے ہی انسان پر ہجوم کر آتی ہیں۔ پھر دفن کے وقت ایک اور قسم کے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے انسان کی روح کو بدن کی طرف لوٹایا جاتا ہے، البتہ بعض اوقات وہ عذاب معاف بھی ہو جاتا ہے۔ دنیا سے اطمینان پا کر اس سے آسودگی و آرام حاصل کرنے والے کا حال اس آدمی کی طرح ہوتا ہے جو کسی بادشاہ کی عدم موجودگی میں اس بات پر بھروسہ کرتے ہوئے بادشاہ کے محل حکومت اور اس کی حریم یعنی اہل خانہ سے لطف اندوز ہوتا رہے کہ بادشاہ اس کے معاملہ میں چشم پوشی سے کام لیتا ہے، یا اسے اس بات کا سہارا ہے کہ بادشاہ کو اس کے افعال کا علم نہیں ہے، لیکن بادشاہ اسے اچانک پکڑ لیتا ہے اور اس کے سامنے ایک رجسٹر رکھ دیتا ہے جس میں اس کی تمام فواہشات اور جرائم کا ذرہ ذرہ اور اس کا ہر قدم درج ہے۔ مزید برآں وہ بادشاہ بہت زیادہ غالب، صاحب تسلط، اپنی حرم کے سلسلہ میں غیور، اپنی سلطنت میں جرائم کرنے والوں سے بدلہ لینے والا اور نافرمان لوگوں کے سلسلہ میں کسی سفارش کی پرواہ نہ کرنے والا ہے۔ اب تم اس گرفتار ہونے والے آدمی کے متعلق غور و فکر کرو۔ اس پر بادشاہ کا عذاب نازل ہونے سے پہلے خوف، خجالت، حیا، افسوس اور ندامت کی وجہ سے اس مجرم کی کیا حالت ہوگی۔ غرضی کا ایک فاسق و فاجر انسان کی عذاب قبر کے نزول سے پہلے یہی حالت ہوتی ہے جو دنیا سے دھوکہ کھانے والا اور اس سے اطمینان حاصل کرنے والا ہے، بلکہ موت کے وقت ہی اس کی حالت اس طرح ہو جاتی ہے۔ ہم ایسی حالت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ رسوائی، فضیحت اور پردہ دری ہر اس عذاب سے بڑا عذاب ہے جو مار پیٹ اور زخم و ہتھیار وغیرہ کے ذریعے بدن پر آتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ملک الموت، فلاں آدمی کے پاس جاؤ اور اس کی روح میرے پاس لاؤ تاکہ میں اسے راحت عطا کروں۔ میرے لیے اس کا یہی عمل کافی ہے کہ میں نے اسے آزمایا ہے اور اسے اسی طرح پایا ہے جس طرح میں چاہتا ہوں۔ چنانچہ ملک الموت 500 فرشتوں کے ہمراہ اس آدمی کے پاس اترتے ہیں اور ان کے پاس خوشبودار پودوں کی ٹہنیاں اور زعفران کی جڑیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک فرشتہ اسے ایک نئی خوشخبری سناتا ہے، اور فرشتے اس کی روح کے نکلتے وقت 2 صفوں میں است کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس پھولوں کے گلدستے ہوتے ہیں۔ جب ابلیس ان فرشتوں کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر چیخنے لگتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں شیطان کے لشکر اس سے پوچھتے ہیں، یہ ہمارے سردار آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ اس بندے کو کتنی عزت و تکریم دی گئی ہے؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے اس پر بہت کوشش کی ہے لیکن یہ محفوظ و معصوم تھا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے سبب یہ ہم سے بچ گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لڑکپن کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے بنو جرہم سے عربی زبان سیکھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں عادات و خصائل کے لحاظ سے بڑے نفیس اور حیران کن نظر آئے تو انہوں نے اپنی لڑکی کا ان سے نکاح کر دیا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ بس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نکاح کر لینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوڑے ہوئے افراد کا حال معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے، لیکن گھر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ پایا۔ ان کی بیوی سے پوچھا تو اس نے بتایا وہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے گزر اوقات اور معاشی حالات کے بارے میں دریافت فرمایا تو اس نے جواب دیا، ہم پر برے دن آئے ہیں، ہم بڑی تنگ دستی اور پریشانی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس نے ایک اجنبی سے اپنے گھر کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، جب تمہارا خاوند آئے تو ان کو میرا سلام کہنا اور دروازے کی چوکھٹ بدلنے کے لیے کہہ دینا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو فضا میں بھی خلیل اللہ علیہ السلام کی تشریف آوری کی غمازی رہی تھی۔ بیوی سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص ہمارے گھر آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، ہاں، ایک بوڑھے آدمی اس شکل و شباہت کے آئے تھے۔ انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ پھر انہوں نے ہماری گزر اوقات کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ بہت تنگی اور پریشانی میں وقت گزر رہا ہے۔ دریافت فرمایا، کیا وہ تمہیں کوئی وصیت بھی کر کے گئے ہیں؟ جواب دیا، ہاں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو سلام کہہ دوں اور یہ پیغام دے دوں کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دینا۔ فرمایا، وہ میرے والد محترم تھے، یہ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے
کہ تمہیں اپنے سے جدا کر دوں، لہٰذا تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ پھر آپ نے اسے طلاق دے دی اور ان میں دوسری عورت سے شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے دور رہے جب تک اللہ تعالی نے چاہا۔ جب ان کے پاس دوبارہ تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی لخت جگر کو نہ پایا۔ ان کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں۔ دریافت کیا تمہارا حال کیسا ہے اور ان کی معیشت اور دیگر حالات دریافت فرمائے۔ جواب دیا ہم بخیر و خوبی آرام سے وقت گزار رہے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ دریافت فرمایا تمہاری غذا کیا ہے؟ جواب دیا گوشت۔ پوچھا پیتے کیا ہو؟ جواب دیا پانی۔ کہنے لگے اے اللہ انہیں گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دنوں وہاں غلہ نہیں ہوتا تھا، اگر ہوتا تو آپ ان کے لیے اس میں برکت کی دعا کر دیتے۔ پھر فرمایا ان دونوں چیزوں پر مکہ مکرمہ کے سوا اور کی جگہ گزارا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے شوہر آئیں تو انہیں میرا سلام کہہ دینا اور میرا حکم پہنچانا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ برقرار رکھیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو دریافت فرمایا کیا کوئی شخص آیا تھا؟ بیوی نے آپ کو جواب دیا ہاں، ایک خوبصورت اور خوب سیرت بزرگ تشریف لائے تھے۔ پھر ان کی بڑی تعریف کی۔ انہوں نے آپ کے متعلق دریافت فرمایا تو میں نے بتا دیا۔ پھر انہوں نے ہماری گزر اوقات کے بارے میں سوال کیا تو میں نے عرض کیا ہم بڑے خیر و خوبی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ فرمایا کیا تمہیں کوئی وصیت بھی کر گئے تھے؟ جواب دیا ہاں، وہ آپ کے لیے سلام کہتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ اپنی گھر کی چوکھٹ برقرار رکھیں۔ فرمایا وہ میرے والد محترم ہیں اور چوکھٹ تم ہو، گویا انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصہ ان سے دور رہے جب تک اللہ نے چاہا۔ جب اس کے بعد تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام چاہے زمزم کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر درست فرما رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد محترم کو دیکھا تو استقبال کے لیے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ باپ نے بیٹے کے ساتھ شفقت فرمائی اور بیٹے نے باپ کے ادب و احترام کے تقاضے پورے کیے جو ایسے باپ اور بیٹے کے شایان شان تھے۔ فرمایا اے اسماعیل اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ عرض کی ابا حضور وہ کام ضرور کر گزریے۔ فرمایا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ عرض کی میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کا گھر تعمیر کروں۔ پھر اس ابھرے ہوئے ٹیلے اور اس کی حدود کی جانب اشارہ فرمایا۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر دونوں حضرات نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرماتے، یہاں تک کہ جب بنیادیں زیادہ بلند ہو گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس پتھر کو اٹھا لائے اور دیوار کے ساتھ رکھ دیا تاکہ اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے رہیں۔ پھر وہ تعمیر کرتے رہے اور یوں عرض کرتے رہے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔ بخاری کتاب الانبیاء کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر فرماتے رہے اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ آپ نے جو کعبہ مشرفہ تعمیر فرمایا تھا اس میں حتیم کی جگہ بھی شامل تھی جسے بعد میں قریش مکہ نے نکال دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہاری قوم نے کعبہ مشرفہ کو تعمیر کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اسے ابراہیمی بنیادوں پر کیوں تعمیر نہیں کروا دیتے؟ فرمایا ایسا کیا جاتا اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر نزدیک نہ ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کو خوب تعمیر کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور مسعود کی دعا مانگی۔ فرمان باری تعالی ہے اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا تو اس نے پوری کر دکھائیں۔ فرمایا میں تم کو تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد سے؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا رکھو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امان والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں۔ فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔ اے رب ہمارے اور کر ہمیں اپنے حضور گردن رکھنے والا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار رہے، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک
ایک ایسے رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری ایتیں تلاوت فرمائی اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں ہی سب سے بڑا ہوں، اس پر موت کی سختی نہیں ہوگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحد اللہ واحد، یکتا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں یکتا و تنہا ہوں، اس پر قبر کا عذاب غالب نہیں ہوگا اور پل صراط پر ثابت قدم ہو کر چلے گا۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا شریک نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ کوئی میرا شریک ہے، اس پر میزان عمل آسان ہوگا۔ اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ساری بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میری ہی بادشاہت ہے اور میری ہی لیے تمام تعریف ہے، تو پھر میں اس کی اور اس کے والدین کی بخشش فرما دیتا ہوں، اگر ان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، برائی سے رکنے کی صلاحیت اور بھلائی کرنے کی طاقت اللہ ہی سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور برائی سے رکنے کی صلاحیت اور بھلائی کرنے کی طاقت صرف مجھی سے ملتی ہے۔ جس شخص کو موت کے وقت ان تسبیحات کی توفیق نصیب ہوئی، اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ارشاد فرما رہے تھے کہ پانی ہمیشہ دیکھ کر پینا چاہیے۔ ایک یہودی اس وقت وہاں موجود تھا، اس نے بھی یہ ارشاد مبارک سن لیا۔ اپنے گھر میں رات کو جب پانی پینے لگا تو بیوی سے بولا چراغ لے آؤ، بیوی چراغ لے آئی تو روشنی میں دیکھا کہ پانی کے پیالے کی تہہ میں ایک سیاہ بچھو تھا۔ صبح دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر بولا آپ کی ایک سنت پر عمل کرنے سے جان کی حفاظت ہو گئی۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت خوری، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو نہ حق قتل کرنا تھا، معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ اللہ رب العزت ہمارے پاکستان کی خیر فرمائے اور اللہ رب العزت سے عاجزانہ دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو آپس میں بھائی چارگی، ایک دوسرے پر صلہ رحمی کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔